السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم الدرس السابع شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس السابع، یہ دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا پارٹ 2۔ الدرس السابع، لیسن نمبر 7۔ لیسن نمبر 7 یہ بھی پیچھے کے جو اسباق ہیں، پیچھے کے جو لیسنز گزر چکے ہیں آپ کے، یہ انہی سے کنیکٹڈ ہے۔ پیچھے کے جو آپ کے اسباق کئی سارے گزرے ہیں، یہ انہی سے کنیکٹڈ ہے اور انہی کا ایک طریقے سے ایکسٹینشن اور کنٹینیویشن ہے۔ پیچھے جو کچھ آپ نے پڑھے ہیں اسی کا ایک کنٹینیویشن لیسن ہے۔ اس میں کچھ نئی چیزیں بھی آئیں گی، تھوڑے موڑے کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں ایڈ کرنے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ پاسٹ ٹینس، الفعل الماضی، الفعل الماضی کی پریکٹس چل رہی ہے پچھلے اسباق سے، اور الفعل الماضی کے ساتھ کچھ ایڈیشنل پوائنٹس آپ کو دیے گئے ہیں، لیکن جو پرائمری کنسپٹ ہے، جو مین کنسپٹ ہے ان سارے اسباق کا، وہ ہے الفعل الماضی، پاسٹ ٹینس۔ پاسٹ ٹینس عربی زبان میں کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے مختلف صیغے کیسے ہوتے ہیں۔ پیچھے جو آپ نے لیسنز دیکھے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ کسی سبق میں کچھ فارمز دیے ہیں، کسی سبق میں کچھ فارمز دیے ہیں۔ فعل ماضی کے بہت ساری فارمز ہیں، تو ہر فارم کو انہوں نے ہر سبق میں مکمل طور پہ نہیں دیا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے دیے ہیں، کیونکہ آپ ایک بگنر ہیں اور ایک بگنر کے لیے سارے فارمز سب کی پریکٹس بیک وقت ایک مشکل کام ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا۔ ان آرڈر ٹو میک اٹ ایزی فار دی بگنرز ہی ہیز ڈیوائڈڈ آل دی ڈفرنٹ فارمز انٹو ڈفرنٹ سیکشنز اینڈ لیسنز۔ تو اب لیسن نمبر 7 میں جس فارم پر کافی دھیان دیا گیا ہے وہ ہے جمع مذکر حاضر۔ اکلتا مانے تو نے کھایا، مان لیجئے ذہبتا تو گیا۔ اب اس لیسن میں ہم پڑھیں گے ذہب تم سب گئے۔ تو ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم۔ تو یہ جو ذہبتم ہے، تم سب گئے۔ فعلتم ذہبتم شربتم اکلتم قرأتم سمعتم فتحتم رأیتم، یہ فارم جو ہے جمع مذکر حاضر بولی جاتی ہے، یعنی کہ میسکولین پلورل اور سیکنڈ پرسن۔ میسکولین پلورل سیکنڈ پرسن۔ سیکنڈ پرسن بولتے ہیں حاضر کو، جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اس کو ہم حاضر بولتے ہیں، اور جو ایڈریس کرنے والا خود ہوتا ہے، میں یا ہم، وہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن، اور جو غائب ہوتا ہے، ایبسنٹ ہوتا ہے، ہمارے سامنے نہیں ہوتا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن کو عربی میں بولتے ہیں متکلم، سیکنڈ پرسن کو بولا جاتا ہے حاضر، اور تھرڈ پرسن کو بولا جاتا ہے غائب۔ تو یہاں پر اس سبق میں، سبق نمبر 7 میں، ذہبتم یا فعلتم یا سمعتم جو جمع مذکر حاضر ہے، جمع مذکر حاضر کی جو فارم ہے ماضی کی، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ ہے پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ ذہبتن یعنی کہ فعلتن جمع مؤنث حاضر، جمع مذکر حاضر پر بھی ترکیز کی گئی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جمع مؤنث کے صیغے کو بھی اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یعنی ذہبتن۔ تو ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتن۔ تو ذہبتن جو یہ ہے، فعلتن سمعتن شربتن رأیتن، یہ جو صیغہ ہے، اس صیغے کو، اس فارم کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یعنی جمع مؤنث حاضر۔ تو ماضی کے جمع مذکر حاضر کو پوائنٹ نمبر 1 ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد ماضی کے جمع مؤنث حاضر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس سیکنڈ پرسن پلورل، پاسٹ ٹینس سیکنڈ پرسن پلورل کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، میسکولین کو، اور پاسٹ ٹینس سیکنڈ پرسن پلورل فیمینین کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس لیسن میں۔ یہ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3 میں یہ ہے جمع متکلم۔ جمع متکلم جو نا سے بنایا جاتا ہے، جیسے ذہبتو ذہبنا، سمعنا ذہبنا، خرجنا شربنا، جلسنا قرأنا، اکلنا رأینا، یہ نون الف سے جو بن جاتا ہے
اسی کو ہم کہتے ہیں جمع متکلم. اس کو کہیں گے فرسٹ پرسن پلورل. ایک ہوتا ہے واحد متکلم، وہ فرسٹ پرسن سنگولر ہوتا ہے، اور جمع متکلم جو ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن پلورل ہوتا ہے. متکلم کے جو دونوں صیغے ہوتے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن کے جو دونوں صیغے ہوتے ہیں، وہ واحد متکلم ہو یا جمع متکلم، یہ دونوں کے دونوں میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور متکلم کے اندر ایک اور چیز پائی جاتی ہے، یہ کہ متکلم میں ڈوئل کا فارم نہیں ہوتا ہے عربک میں. یعنی غائب میں بھی ڈوئل کا فارم ہے، مذکر میں بھی، مؤنث میں بھی، اور حاضر میں بھی دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی مؤنث حاضر میں اور مذکر حاضر میں. لیکن متکلم میں فرسٹ پرسن میں ڈوئل عربک میں پایا نہیں جاتا ہے. انا کے بعد فوراً نحنو ہے، میں میسکولین اور فیمینین بھی ہے، اس کے بعد فوراً ڈائریکٹ نحنو ہو جاتا ہے. اب نحنو دو کے لیے بھی ہے اور دو سے زیادہ کے لیے بھی ہے، یعنی ڈوئل کے لیے کوئی سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ فارم نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی سیپریٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ پروناؤن فار اے ڈوئل فارم ان عربک لینگویج ان دی وربس اینڈ ان دی پروناؤنس بوتھ. تو ذہبنا، سمعنا، فعلنا، یہاں پر یعنی کہ جمع متکلم کی جو فارم ہے اس کی بھی پریکٹس کرائی گئی ہے. جمع متکلم کی، جمع متکلم کو کہیں گے فرسٹ پرسن پلورل. پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4 میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم پلورل استعمال کرتے ہیں، پلورل جمع مذکر حاضر جب ہم استعمال کرتے ہیں، تو جمع مذکر حاضر جب ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے فعلتم، رأیتم، خرجتم، سمعتم، اور اس کے بعد کوئی کنیکٹڈ پروناؤن آتی ہے، اسی سے کنیکٹڈ پروناؤن ہے اگر کوئی، تو اس پروناؤن سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک واو کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ صرف جمع مذکر حاضر میں ہے. جیسے رأیتم ہے، رأیتم کے معنی ہوتے ہیں آپ سب لوگوں نے دیکھا. اب اگر آپ کو کہنا ہے اس کو دیکھا تو رأیتم ہو نہیں کہنا ہے، رأیتموہ. تو یہ جو ہا ہے بیسیکلی اس سے پہلے ایک واو لائی جائے گی بیچ میں. پھر دہراتا ہوں میں اس اصول کو کہ اگر آپ جمع مذکر حاضر استعمال کر رہی ہیں، جمع مذکر حاضر، تو جمع مذکر حاضر کو کسی پروناؤن سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پروناؤن اور جمع مذکر حاضر کے بیچ میں ایک واو لائی جائے گی اور اس واو کے ذریعے اس کو کنیکٹ کیا جائے گا. رأیتہ اگر آپ نے کہہ دیا تو یہ تو جمع مذکر حاضر نہیں ہے اور ہو کے ساتھ بغیر واو کے لگ جائے گا، رأیتہ ہو جائے گا، رأیتہ ہو جائے گا. لیکن رأیتم اگر آپ نے کہہ دیا تو رأیتموہ ہو جائے گا، یعنی میم کے بعد واو لگانا پڑے گا. دوبارہ میں کہتا ہوں، جمع مذکر حاضر کو اگر کسی پروناؤن سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو کنیکٹ کرنے سے پہلے ایک واو لایا جائے گا. یہ ایک رول یاد رکھیں. اسی طریقے سے ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، یہ جو پروناؤن ہو ہے، یہ جو پروناؤن ہو ہے یہ کبھی کبھی بدل جاتا ہے. بدل یہ جاتا ہے کہ اصل میں جو اسپیچ ہوتی ہے، جو سینٹینس ہوتا ہے، اس سینٹینس میں ہارمونی پیدا کرنے کے لیے، اس کو زیادہ زبان سے، پروننسیشن سے زیادہ قریب کرنے کے لیے، ایزی کرنے کے لیے، عربک لینگویج میں باضابطہ ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ کسی چیز کو بولنے میں، پروننسیشن میں، اسپیک کرنے میں آسان بنانے کے لیے بھی کبھی کبھی چینجز اور موڈیفیکیشن کر دیے جاتے ہیں. گرامیٹیکل رولز کو وائیولیٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ ایڈیشنل چیزیں داخل کر دی جاتی ہیں in order to make it easy to speak, to pronounce, to utter. اس کو بولنے کے لیے، اس کو تلفظ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ایڈیشنل چیزیں اور not required جو ہوتی ہیں ان کو بھی ڈال دیا جاتا ہے. یہ باضابطہ ایک رول ہے عربک لینگویج میں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. تو یہ جو ہو ہے، مثال کے طور پر قلمہ آپ نے کہہ دیا، اس کا قلم. لیکن اگر پریپوزیشن فی آ گیا قلم سے پہلے تو فی قلم ہی ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فی قلم ہی میں کون سی ضرورت ایسی پیدا ہو گئی کہ آپ نے اس ہو کو ہی کر دیا. ایک کوشچن ہے، بیتہ ابھی تک آپ نے کہا تھا اس کا گھر، لیکن فی بیتہ ہی آپ نے کر دیا. کتابہ آپ نے کہا اس کی کتاب، لیکن فی کتاب ہی آپ نے کر دیا. اس کا رول کیا ہے؟
اس کا رول یہ ہے کہ جب ہم ہو کو دیکھیں اس سے پہلے فی بیت ہی لیجیے ایگزامپل کو، بیت ہو تھا اس کا گھر، یعنی کہ ہو ہم نے پڑھا، لیکن فی بیت ہی جب آپ نے کر دیا تو ہی کو آپ نے کسرہ کیوں دے دیا، ہی کو آپ نے زیر اس پہ کیوں ڈال دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہی سے پہلے جو لیٹر ہے اس لیٹر پر کسرہ ہے، اور کسرہ کسرہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دونوں میں ایک ہارمونی پیدا ہو جاتی ہے، دونوں میں ایک طریقے سے ہارمونی پیدا ہو جاتی ہے، اور دونوں میں ایک قرب پیدا ہو جاتا ہے، ایک رشتہ ہے، یعنی کسرے کو کسرے سے رشتہ ہے، ضمہ کو ضمہ سے رشتہ ہے، فتحہ کو فتحہ سے رشتہ ہے، کنیکشن ایک ہوتا ہے۔ تو یہ عربی زبان میں جو فتحہ ہے، ضمہ ہے، کسرہ ہے، یہ بھی ایک دوسرے سے آپس میں قرب، کنیکشن اور ہارمونی رکھتے ہیں۔ تو قلمی پہ کسرہ کیوں ڈالا گیا؟ قلمی پہ تو مجبوری ہے، کیونکہ فی حرف جار ہے، اس کو تم کسی حال میں وائیولیٹ نہیں کر سکتے۔ جب فی قلمی کہہ دیا آپ نے تو فی قلمی ہو اگر ہم کہیں it is comparatively difficult to pronounce that, but when you pronounce it فی قلمی تو it is comparatively easier to pronounce that۔ تو اسی پروننسیشن کو ایزی بنانے کے لیے، اسپیکنگ میں اس کو آسان بنانے کے لیے یہ چینجز لائی جاتی ہیں عربک لینگویج میں۔ تو یہ ہو کے بارے میں میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو رول بتایا، اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اچھا، ایک چیز دیکھیے، ایک پریپوزیشن ہے من اور ایک پریپوزیشن ہے فی۔ من ہو آپ کہتی ہیں لیکن یہاں فی ہی کہتی ہیں آپ۔ من ہو میں ہو اس لیے ہے کیونکہ ہو سے پہلے ساکن ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو ایسا بولا جا سکتا ہے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ۔ لیکن فی ہی میں یا ہے، اور یا کا زیر سے، یا کا کسرہ سے ایک کنیکشن ہے، تو یہ فی ہی ہو جائے گا، فی ہو نہیں کہیں گے، فی ہی کہیں گے۔ حالانکہ دونوں میں پریپوزیشن ہے، ایک میں فی ہے ایک میں من ہے، تو وصول کے مطابق دونوں سیم ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں پہ جواب اس کا یہ ہے کہ منہو میں ہو کو پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور نون ساکن ہے، نون ساکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پیش کو قبول نہ کرے، وہ آسانی سے پیش کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن فیہی میں یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ خود یا میں اور کسرہ میں مرفولوجیکلی، یعنی اگر دیکھا جائے، اوکلی غور کیا جائے تو یا اور زیر میں کسرہ میں ایک مناسبت ہے۔ یہ باقاعدہ ایک مرفولوجی کا، ایک گرامر کا عربک لینگویج میں ایک رول ہے کہ یا میں اور زیر میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ تو فی میں ایک تو فی پر زیر ہے، اس کے بعد یا ہے، تو یا اور زیر گویا کہ دونوں اکٹھا ہو گئے، تو اب اس کے بعد والے کو بھی اگر زیر سے پڑھا جائے تو اٹ از ایزیئر ان پروننسیشن کمپیریٹیولی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے گا، پڑھا جا سکتا ہے، ہر ایک چیز کو پروناؤنس کیا جا سکتا ہے، لیکن کمپیریٹیولی ایزی رہے گا ایسا پڑھنا۔ یہ بات ہوئی، یہ پوائنٹ نمبر 4۔ پوائنٹ نمبر 4 کے بعد اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عربک لینگویج میں ایک پارٹیکل آتا ہے، اس پارٹیکل کو کہتے ہیں کانا، کاف الف نون، بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ نے جو الحروف المشبہۃ بالفعل پڑھے ہیں شروع میں، یہ اسی کی طرح بہت امپورٹنٹ ہے۔ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ لائک الحروف المشبہ بالفعل۔ حروف المشبہ بالفعل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے، یعنی مبتدا کو وہ فتحہ دیتا ہے، زبر آ جاتا ہے اس پر، منصوب کر دیتا ہے، یعنی کہ ایکوزیٹو کیس میں چلا جاتا ہے اس کا ناؤن، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ نومینیٹو کیس میں ہوتی ہے۔ کانا جہاں ہوتا ہے تو یہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے انا کے۔ انا، انا کا، انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ جو گزرے ہیں پانچوں، اس کا بالکل اپوزٹ یہاں پر ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو کانا کا جو ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، وہ نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے، جو پریڈیکیٹ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایکوزیٹو کیس میں، اور کانا کے معنی ہوتے ہیں تھا۔ اچھا، اگزامپل دیکھیے، کانا بلال فی الفصل، بلال کلاس میں تھا۔ کانا بلال جالسا، بلال بیٹھا ہوا تھا۔ کانا بلال قائما، بلال کھڑا تھا۔ کانا بلال نائما، بلال سویا ہوا تھا۔ کانا بلال مریضا، بلال بیمار تھا۔ تو یہ کانا کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا، یعنی کہ نومینیٹو کیس میں ہوگا، اور نومینیٹو کیس میں ہونے کی وجہ سے اس پر الف لام ہے تو صرف ایک پیش ہوگا، ایک ضمہ ہوگا، اور اگر الف لام نہیں ہے تو دو پیش ہوں گے۔
اور اس کی جو خبر پریڈیکیٹ ہے وہ ایکوزیٹو کیس میں ہوگی، یعنی کہ حالت النصب میں ہوگی یا منصوب ہوگی، اور منصوب ہونے کی وجہ سے اس پر اگر الف لام ہے تو سنگل فتحہ آئے گا، اور اگر الف لام نہیں ہے تو اس پہ ڈبل زبر ہوگا. جیسے کان بلال مریضن، کان بلال مریضن، یا کان الرجل مریضن. تو یہ پوائنٹ نمبر 5 ہوا، یعنی کانا کا یوز. کانا کا ایک نام بھی ہے، کانا کو کہتے ہیں الافعال الناقصہ. الافعال الناقصہ میننگ انکمپلیٹ وربس. یہ ایک طریقے سے ورب ہوتا ہے، ایک طریقے سے ورب نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو انکمپلیٹ ورب کہتے ہیں. الافعال الناقصہ کا جو لٹرل ٹرانسلیشن انگلش میں ہوگا وہ انکمپلیٹ وربس. سو کانا اینڈ کانا ہیز مینی سسٹرز. کانا کی ایک فیملی ہے، اس میں سب سے زیادہ مشہور کانا ہے، اسی لیے کانا کو یہاں پہ لایا گیا ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی لمبی فیملی ہے. کانا سارا زلہ باتا اصبح اضحا امسا عادا آدا غدا، دنیا بھر کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ، لیکن سب سے زیادہ مشہور کانا ہے. تو اس کی جو فیملی ہے ایک لمبی فیملی ہے، سب سے زیادہ مشہور جو ہے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اسی پر سب کو قیاس کرنا ہے، آگے کچھ چیزیں آئیں گی. تو یہ الافعال الناقصہ میں ہے. الافعال الناقصہ یعنی کہ انکمپلیٹ وربس. پوائنٹ نمبر 6 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 6 میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں کہ ایک لفظ آتا ہے ذو. ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، یہ آپ کو معلوم ہے. جیسے ذو مالن مال والا، ذو لحیت داڑھی والا. تو اہم بات یہاں پہ جو بتانا ہے، یہ تو آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے، یہاں پر جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذو جس ناؤن کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، ذو لگانے کے بعد وہ ایک صفت کی طرح بن جاتا ہے. ذو لگانے کے بعد وہ صفت کی طرح بن جاتا ہے. جیسے رجل ذو خلق، اخلاق والا آدمی. رجل ذو خلق اخلاق والا آدمی، تو رجل یہ ہوا موصوف، اور ذو خلق مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ صفت ہو جائے گا. اب اگر آپ نے موصوف کو نکرہ رکھا ہے تو وہ رجل ذو خلق رہے گا، لیکن اگر آپ نے موصوف پر الف لام لگا دیا ہے تو ذو کے بعد جو ناؤن آئے گا اس پر بھی الف لام ہوگا. جیسے مثال میں آپ کو میں یہ پیش کروں گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں رجل ذو لحیۃ، داڑھی والا آدمی. تو رجل پہ الف لام نہیں ہے، تو ذو کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے لحیہ، اس پر بھی الف لام نہیں ہے. رجل ذو لحیۃ، یہ دونوں کے دونوں نکرہ ہیں، دونوں کے دونوں انڈیفینٹ ہیں. تو رجل ذو لحیۃ a bearded man، a man having beard. لیکن اگر آپ رجل پر الف لام لگا دیا تو الرجل ذو اللحیۃ بن جائے گا. یہ الرجل ذو اللحیۃ، داڑھی والا آدمی. یہ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی پہلے گفتگو کر چکے ہیں، یہاں پر یہ بات ضروری تھی آپ کو بتانی. انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ یا تو یہ بھی رہے گا، یعنی کہ اگر موصوف انڈیفینٹ ہے تو ذو کے بعد آنے والا جو ناؤن ہے وہ بھی انڈیفینٹ ہوگا، اور اگر موصوف ڈیفینٹ ہے تو ذو کے بعد آنے والا جو ناؤن ہوگا اس پر الف لام لگا کر اس پارٹ کو بھی ڈیفینٹ بنا لیا جائے گا. اچھا، ذو کے بعد جو ناؤن آئے گا اس ناؤن کی بھی اگر آپ کو صفت لانی ہے تو اس ناؤن کو بھی اسی حساب سے رکھنا ہوگا جس حساب سے ذو کے بعد والا ناؤن آ رہا ہے. یعنی ذو کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے اس ناؤن کے بعد بھی اگر کوئی ناؤن آ رہا ہے صفت کے طور پر تو اس کو تابع رکھا جائے گا ذو کے بعد آنے والے ناؤن کے. مثالیں آئیں گی کتاب میں انشاءاللہ، میں اس میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا، اپلائی کرتا ہوا جاؤں گا. ایک بات یہ ہوئی. پوائنٹ نمبر 7 دیکھیں. پوائنٹ نمبر 7 میں آپ کو یہ بتانا ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، یہ سب گرامیٹیکل ٹپس ہیں، linguistic points and useful linguistic tips ہیں، very important for beginners and for anyone who wants to master language. اس میں ایک پوائنٹ آپ کو یہ بتانا ہے پوائنٹ نمبر 7 میں کہ عربک میں ہم یہ جو کم ہے یا ہم ہے، کم یا ہم، جیسے کتابکم کتابہم، ہم نے کہا کتابکم تم سب کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب. تو کتابکم اور کتابہم جب ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایڈجیکٹیو لا رہے ہیں کتاب کی،
تو اب ہم پر اور کم پر جو میم ہے وہ ساکن تھا، لیکن اب کوئی صفت لا رہے ہیں تو اس صفت کے ساتھ ملانے کے لیے اس میم کے ساکن کو ریپلیس کر دیا جائے گا ضمہ سے. If you are using hum or kum in the possessive case, and then right after that you are using an adjective which has alif lam, which is prefixed by alif lam, in that case the sakin will be replaced by zamma. For example, baytukum آپ نے کہا تمہارا گھر، اب آپ نے کہا تمہارا نیا گھر، تو بیتکم الجدید، یہ بیتکم مضاف مضافلے ہونے کے بعد یہ موصوف بن جائے گا اور الجدید یہ صفت بن جائے گا. بیتکم کیسے موصوف بنا؟ یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ الجدید پر الف لام لگا ہوا ہے جبکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہونی ضروری ہے، تو یہ بیتکم اور الجدید دونوں ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، دونوں ڈیفرنٹ نہیں ہیں، دونوں سیم ہیں. موصوف اور صفت کے اندر تین چیزوں میں کمپیٹیبلٹی ضروری ہے. There must be a compatibility between موصوف and صفہ، منعوت and نعت in three important areas. ایک تو جینڈر میں، دونوں کا جینڈر سیم ہونا چاہیے. مثلا ولد جمیل، خوبصورت لڑکا، بنت جمیلۃ، ولد مذکر تھا تو جمیل آیا، بنت جمیلۃ آپ نے کہہ دیا تو جمیل جمیلۃ ہو گیا بنت مؤنث کی وجہ سے، تو یہ تو جینڈر میں ہوا. یہ ہم دروس اللغہ فرسٹ والیوم میں ایکسپلور کر چکے ہیں، اچھی طرح سے ڈسکس کر چکے ہیں، دوبارہ ریوزٹ کر رہے ہیں ہم اس کو. دوسرا ایریا جس میں دونوں کا آپس میں کمپیٹیبل ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر موصوف ڈیفینٹ ہے، یعنی ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونے میں دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. اگر موصوف ڈیفینٹ ہے تو صفت کا بھی ڈیفینٹ ہونا ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا الولد الجمیل، ال لگا ہوا ہے اس پر، الولد پر تو الجمیل پر بھی الف لام لگے گا، یہ تو ڈیفینٹ ہوئے، معرف باللام ہوئے. اور اگر یہ انڈیفینٹ ہیں، ولد جمیل، ولد پر الف لام نہیں ہے تو جمیل پر بھی الف لام نہیں ہوگا. تو ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونے میں بھی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا ضروری ہے. تیسرا ہے کیس، گرامیٹیکل جو کیس ہے ان کا، پوزیشن جو گرامیٹیکل بنتی ہے. اب ولدن میں تنوین ہے تو جمیل میں بھی تنوین رہے گی اور پیش رہے گا. یہ لاسٹ کا جو اینڈ لیٹر ہوتا ہے، اینڈ لیٹر پر کیا ہونا چاہیے وہ ہے گرامیٹیکل کیس. تو کیس میں بھی دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. یہاں میں دوبارہ جو بحث کرنا چاہوں گا وہ ہے ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ والی پوائنٹ. تو بیتکم میں جب مضاف مضافلے بنا، بیتو مضاف کم مضافلے، تو آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ عربک میں کسی چیز کو معرفہ بنانے کے لیے صرف الف لام کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اور بھی طریقے ہیں. There are more ways to convert an indefinite into definite. کسی بھی انڈیفینٹ کو ڈیفینٹ بنانے کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم الف لام یوز کر دیں اس کے شروع میں اور وہ ڈیفینٹ بن جائے گا. یہ ایک بہت مشہور طریقہ ہے، نو ڈاؤٹ دس از ون آف دی ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری فیمس ویز، famous techniques to convert an indefinite into definite, but there are some more ways. کچھ اور بھی طریقے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ مضاف اور مضافلے بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی ڈیفینٹ بن جاتے ہیں. ابھی آپ نے کہا گھر، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، لیکن تم سب کا گھر، تو اب یہ ڈیفینٹ بن گیا. تو بیتکم الجدید میں جو میں نے آپ کو مثال دی، یہ بیتکم الجدید، بیتکم یہ مضاف مضافلے بن کر یہ ڈیفینٹ ہو گیا، موصوف بن گیا، اور موصوف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیفینٹ بن گیا. اب الجدید پہ الف لام لگا کے ڈیفینٹ بنا لیا گیا. ڈیفینٹ بنانے کے طریقے ڈیفرنٹ ہیں دونوں میں، بیتکم میں الگ طریقہ ہے، الجدید میں الگ ہے، لیکن دونوں ڈیفینٹ ہیں، یعنی کہ دونوں معرفہ ہیں. تو خیر میں یہاں پر یہ تو سائڈ سے چیز کو میں نے دوبارہ ذکر کر دیا، ریوزٹ کر دیا میں نے پورا رول یہاں پر موصوف صفت کا. یہاں پر جو چیز بتانا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ جب مضاف الیہ بن کر یہ کم یا ہم آئیں، اور یا اسی طریقے سے جو جمع مذکر میں جو تم ہوتا ہے، ذہب تم، کتب تم، ان سب کے بعد اگر کوئی ناؤن آ رہا ہے الف لام کے ساتھ، تو اس ناؤن سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو ان پر ساکن ہوتا ہے اس ساکن کو ضمہ دے دیا جاتا ہے. جیسے بیتکم الجدید، یہ بیتکم الجدید ہو جائے گا. کتابہم القدیم، ان کی پرانی کتاب، کتابہم القدیم بن جائے گا. اور ورب میں اگر آپ کو کہنا ہے
ارأیتم الامامہ، کیا آپ نے امام کو دیکھا؟ تو یہ ارأیتم الامامہ بن جائے گا اس طریقے سے. تو یہ اصل رول تھا کہ کم یا تم یا ہم جب ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ناؤن الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ معرف باللام ناؤن کوئی آ رہا ہے، اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے اس ساکن کو ضمہ سے ریپلیس کر دیا جائے گا. یہ پوائنٹ نمبر 7 ہوا. پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے، ایک لفظ عربی زبان میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ابشر. ابشر کے معنی ہوتے ہیں کہ خوش رہو. کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی غم سے کسی سے پوچھتا ہے کہ جناب یہ میرا کام ہو جائے گا، تو عرب والے کہتے ہیں ابشر ابشر، یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ابشر کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری لیجئے. ڈونٹ گیٹ فرسٹریٹڈ، ریجوائس، بی ہیپی، دیر از نتھنگ ٹو گیٹ وری. فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ وری، یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ. جو چاہتے ہو مل جائے گا، گھبراؤ مت. ابشر بہت بولتے ہیں عرب کے لوگ، بہت لوگ پریشان رہتے ہیں، ابشر 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 کہتے ہیں. قدیم زمانے سے اس کا استعمال ہے، آج بھی عرب کنٹریز میں اس کا بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 8، ایک یوزیج ہے، ایک خاص اصطلاح ہے. پوائنٹ نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 9 میں یہ بتایا گیا ہے یہاں پر کہ عربی زبان میں جو ہم گنتیاں استعمال کرتے ہیں، ان گنتیوں میں کبھی کبھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، فریکشنز بنانے ہوتے ہیں، جیسے 1/3، 1/4، 1/5. تو انگلش میں تو یہ طریقہ ہے 1/3 اور 1/4، 1/5، 1/6، 1/7، 1/8، اس طریقے سے ہم بنا لیتے ہیں. عربک میں اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جیسے ثلث، ثالث کو بنا دیں گے ثلث، 1/3، اور رابع کو بنا دیں گے ربع، 1/4، اور خامس کو بنا دیں گے خمس، اور سادس کو بنا دیں گے سدس، اور سابع کو بنا دیں گے سبع، اور ثامن کو بنا دیں گے ثمن، اور تاسع کو بنا دیں گے تسع، اور عاشر کو بنا دیں گے عشر. اس طریقے سے فریکشنز بناتے ہیں عربک لینگویج میں گنتیوں کے. ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا اس سبق میں، فریکشن کیسے بنائے جائیں. اب یہ ٹوٹل آپ کے سامنے 9 رولز ہوئے. یہ 9 کے 9 امپورٹنٹ رولز ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ کتاب میں بھی جہاں جہاں یہ آئیں گے سینٹنسز میں، وہاں بھی میں اپلائی کرتا رہوں گا، ایکسپلین کرتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السابع، 7واں سبق. الابو، باپ نے کہا، این ذہبتم بعد الدرس یا ابنائی، اے میرے لڑکو، سبق کے بعد آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ Where did you go after the lesson, oh my sons؟ دیکھیں ذہبتم آیا، بتایا تھا نا میرے، جمع مذکر حاضر، میسکولین پلورل سیکنڈ پرسن پاسٹ ٹینس. الابناء، لڑکوں نے کہا، ذہبنا الی الملعب، ہم کھیل کے میدان گئے تھے. We had gone to the playground. یہ ذہبنا میں نے بتایا تھا نا کے ذریعے اس کو پلورل بنا لیا جاتا ہے، یعنی جمع متکلم پاسٹ ٹینس، فرسٹ پرسن پلورل. اور یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فرسٹ پرسن میں مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل، میسکولین اور فیمینین دونوں برابر ہوتے ہیں. ذہبنا الی الملعب، ہم کھیل کے میدان گئے تھے. ذہبنا کو اردو میں کہیں گے جمع متکلم، ماضی جمع متکلم. الاب، باپ نے کہا، اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ؟ اکرۃ القدم، کرۃ القدم کے معنی ہوتے ہیں فٹ بال، کرۃ القدم کے معنی ہوتے ہیں فٹ بال، اور کرۃ السلہ کے معنی ہوتے ہیں باسکٹ بال. اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، کیا آپ لوگوں نے فٹ بال کھیلا ہے یا باسکٹ بال؟ ڈڈ یو پلے فٹ بال اور باسکٹ بال؟ لعبتم آ گیا، لعبہ معنی ہوتے ہیں کھیلنا، لعبتم یہ ذہبتم کی طرح ہے. الابنا، لڑکوں نے جواب دیا، the sons، لعبنا اليوم کرۃ القدم، ہم لوگوں نے آج فٹ بال کھیلا. we played football today. لعبنا کرۃ السلۃ فی الاسبوع الماضی، we played basketball last week. فی الاسبوع الماضی last week، ہم نے گزشتہ ہفتے یا گزرے ہوئے ہفتے میں ہم نے باسکٹ بال کھیلا. لعبنا کرۃ السلۃ فی الاسبوع الماضی، we played basketball last week.
الابو فادر نے کہا اما ذهبتم من المکتبۃ اليوم، کیا آپ لوگ آج لائبریری نہیں گئے؟ دیکھیے یہاں پھر ذهبتم لایا گیا، پلورل فارم، جمع مذکر حاضر جسے کہتے ہیں. کیا آپ لوگ آج لائبریری نہیں گئے؟ Did you not go to the library today؟ لڑکوں نے کہا بلا، why not، ذهبنا، of course we went. بلا آپ کو معلوم ہے کہ جب نیگیٹو اور انٹروگیٹو دونوں کے ذریعے کوشچن کیا جائے کمبائن کر کے تو اس کے جواب میں نعم کی جگہ پر ہم بلا استعمال کرتے ہیں. الابو والد نے کہا ماذا قرأتم هناك، تم لوگ وہاں پر کیا پڑھے؟ what did you read there، what did you study there؟ الابناء لڑکوں نے کہا قرأنا الصحف، we read newspapers، ہم نے وہاں پہ اخبارات پڑھے. الصحف یہ صحیفتن کی پلورل ہے، صحیفہ کے معنی ہوتے ہیں نیوز پیپر، ہم لوگ وہاں پر اخبارات پڑھے. الابو اسمعتم الاخبار من الاذاعۃ اليوم، اذاعہ بولتے ہیں براڈ کاسٹنگ، ریڈیو، کیا آپ لوگوں نے ریڈیو سے آج اخبار سنے؟ الاذاعہ بولتے ہیں ریڈیو یا براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. پہلے ریڈیو کا بہت استعمال ہوتا تھا، اب سوشل میڈیا نے آ کے ساری دنیا بالکل ڈیفرنٹ بنا دی ہے. ابھی 15-17 سال پہلے ہر انسان ریڈیو رکھتا تھا خبروں کو جاننے کے لیے، اخبارات کا مطالعہ کیا کرتا تھا. تو یہ الاذاعہ کے معنی ہوتے ہیں ریڈیو یا براڈ کاسٹنگ سینٹر یا براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. اسمعتم الاخبار من الاذاعۃ اليوم، کیا آپ لوگوں نے آج ریڈیو سے اخبار سنے؟ Did you listen to the news today from radio؟ الابناء سمعتم دیکھیے یہاں پر آ گیا ذهبتم کی طرح، سمعتم، قرأتم، لعبتم، یہی سب ہے جمع مذکر حاضر، masculine plural second person. الابناء لڑکوں نے کہا نعم سمعناها، جی ہاں ہم لوگوں نے سن لیا. سمعنا یہ جمع متکلم ہے. الابو والد نے کہا من ای اذاعۃ سمعتم، کس ریڈیو اسٹیشن سے یا کس براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یا سینٹر سے آپ لوگوں نے سنا، براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے آپ لوگوں نے سنا. فرام واٹ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ڈیڈ یو لسن؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں الابناء لڑکوں نے کہا، الابناء لڑکوں نے کہا سمعنا من 3 اذاعات، سمعنا من 3 اذاعات، ہم لوگوں نے 3 براڈ کاسٹنگ جگہوں سے سنے، 3 ریڈیو اسٹیشن سے سنے. من اذاعت الریاض، ریاض ریڈیو اسٹیشن سے، و اذاعت القاہرہ، اور قاہرہ ریڈیو اسٹیشن سے، و اذاعت لندن، اور لندن ریڈیو اسٹیشن سے. We listened to them from 3 radio stations, from Riyadh radio station, from Cairo radio station, and from London radio station. تو یہ سمعتم اور سمعنا یہ سب آپ نے دیکھ لیا. الابو والد نے کہا سمعتو میں نے سنا ہے، ان بلالا مریض کہ بلال بیمار ہے، وانه فی المستشفى اور وہ ہسپتال میں ہے. میں نے سنا کہ بلال بیمار ہے اور وہ ہسپتال میں ہے. I have heard that Bilal is not feeling well or Bilal is ill and he is in hospital اور وہ ہاسپٹل میں ہے. اصحیح ھذا، is this true؟ کیا یہ صحیح ہے؟ الابناء لڑکوں نے جواب دیا، لڑکوں نے جواب دیا نعم ھذا صحیح، جی ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. Yes, this is true. شفاہ اللہ، may Allah give him recovery اور may Allah heal him، may Allah heal him، may Allah confer healing upon him، may Allah bless him with health and recovery، کچھ بھی کہہ لیں آپ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے پیج پہ. اگلے پیج پہ ہے الابو والد صاحب نے کہا، فادر نے کہا آمین، may Allah accept. متى دخل المستشفى، وہ ہسپتال میں کب داخل ہوا. when did he enter or when was he admitted into hospital. الابناء لڑکوں نے کہا دخل قبل 3 ایام، وہ 3 دن پہلے داخل ہوا. he was admitted
3 days back. Al Abu, والد نے کہا أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر, سرخ غلاف والی, سرخ کور والی کتاب کہاں ہے؟ یہاں پہ دیکھیے ذو آیا ہے, الکتاب ہے, یہ ڈیفینٹ ہے, الف لام لگا ہوا ہے, تو ذو کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ الغلاف ہے, اس پہ بھی الف لام داخل کیا گیا. غلاف والی کتاب کہاں ہے؟ اور پھر دوسرا ایک رول یہ تھا کہ غلاف کے بعد بھی اگر کوئی ایڈجیکٹو آ رہا ہے تو وہ غلاف کی طرح ہوگا. تو غلاف پر کسرہ ہے, غلاف پر الف لام ہے, تو الاحمر پر بھی وہی آ رہا ہے. تو سرخ غلاف والی کتاب کہاں ہے؟ Where is the book having a red cover الذي كان في غرفتي which was in my room. Where is the book having a red cover which was in my room. أرأيتموه, کیا تم لوگوں نے اسے دیکھا ہے؟ دیکھیے رأیتم تھا یہ. اب میں نے بتایا تھا کہ جو جمع مذکر حاضر ہو اور اس میں تم ہوتا ہے, اس کے بعد اگر ہو ضمیر آپ لا رہی ہیں یا کوئی ضمیر آپ استعمال کر رہی ہیں تو اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو کہ واو لانا پڑے گا اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے. تو ارائیتم ہو نہیں کہا گیا, ارائیتموہ کہا گیا. اور یہ صرف جمع مذکر حاضر کے ساتھ خاص ہے, تمام ورب کے صیغوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو پروناؤن سے جوڑا جائے تو واو لانا ضروری ہے. یہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے. کیا تو نے اسے دیکھا؟ یوسف نے کہا انا اخذته البارحة وقرأت نصفه, میں نے کل اسے لیا. انا اخذت البارحة, میں نے گزشتہ رات اسے لیا. وقرأت نصفه, اور اس میں سے آدھا پڑھ چکا ہوں. البارحة بولتے ہیں لاسٹ نائٹ کو, گزشتہ رات. I took it last night and went through half of it. And went through half of it. اور اس کا نصف پڑھ لیا, اس کا آدھا پڑھ لیا. اخذت قرأت, یہ واحد متکلم ہے. آگے دیکھیے الابو, والد نے کہا وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَاكَ الْكِتَابِ, اور وہ میگزین کہاں ہے جو اس کتاب کے نیچے تھی. And where is that magazine which was under that book, اور اس کتاب کے نیچے جو میگزین تھی وہ کہاں ہے؟ بلال نے کہا اَهَذِهِ هِيَ, کیا یہ وہی ہے؟ Is this that one? الابو, والد نے کہا لا, no. المجلة ذات الغلاف الاصفر, that magazine which has an yellow cover, وہ میگزین جو پیلے کلر والی ہے. ذات الغلاف الاصفری, ذات الغلاف الاصفری, پیلے کور والی میگزین, پیلے کلر والی میگزین. مروان نے کہا ہی عندی, وہ میرے پاس ہے. مروان نے کہا ہی عندی, وہ میرے پاس ہے. اخذتها اليوم, اسے میں نے آج لیا ہے. اخذا کے معنی ہوتے لینا, اخذا, اخذا, اخذو, اخذت, اخذتا, اخذنا, اخذتا, اخذتما, اخذتم, اخذتی, اخذتما, اخذتن, اخذت, اخذنا. اخذتها اليوم, میں نے اسے آج لیا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یرن الجرس, گھنٹی بجتی ہے. فیقوم مروان, مروان کھڑا ہوتا ہے. ویفتح الباب, اور دروازہ کھولتا ہے. وتدخل اخواتہ, اور اس کی بہنیں اندر داخل ہوتی ہیں. یہ یرن, فیقوم, یفتح, تدخل, یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہیں عربک لینگویج کے. یہ پاسٹ ٹینس کو ہم فنش کرنے کے بعد فوراً ہی پریزنٹ ٹینس یعنی مضارع کا آغاز کریں گے. رنہ یرنو کے معنی ہوتے ہیں بجنا. یرن الجرس, the bell rings. فیقوم مروان, and then Marwan stands up. ویفتح الباب, and he opens the door. وتدخل اخواتہ, and his sisters come in, اور اس کی بہنیں اندر آتی ہیں. البنات, لڑکیوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجمیع, تمام نے کہا یعنی سب لوگوں نے کہا. الجمیع کے معنی ہوتے ہیں all. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والد نے کہا این ذہبتن یا بناتی, اے میری لڑکیوں. این ذہبتن یا بناتی, اے میری لڑکیوں تم سب کہاں گئی ہوئی تھیں. Where had you gone, O my daughters. این ذہبتن یا بناتی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے ذہبتم کا استعمال کرایا گیا ہے, اس میں جمع مذکر حاضر, اس میں جمع مؤنث حاضر کی بھی پریکٹس کرائی گئی ہے, جمع متکلم کا بھی. جمع مذکر
جمع مذکر حاضر کی کافی مثالیں دیکھ لی ہم نے، جمع متکلم کی بھی کافی مثالیں دیکھ لیں. اب ہمارے سامنے جو مثالیں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں جمع مؤنث حاضر کی. تو ذہبتن یہ جمع مؤنث ہے. اے میری لڑکیوں آپ سب کہاں گئی ہوئی تھیں؟ لڑکیوں نے کہا ذہبنا لزیارت المدیرہ، ہم لوگ ڈائریکٹر صاحبہ کی زیارت کے لیے گئی ہوئی تھیں. We had gone to visit the director. الابو والد نے کہا امشیتن ام ذہبتن بالسیارہ، کیا آپ سب پیدل گئیں یا کار سے گئیں؟ Had you gone on foot یا had you walked on foot اور gone in car، کیا آپ لوگ پیدل گئی ہوئی تھیں چل کر یا کار سے؟ دیکھیں مشیتن ذہبتن یہی سب ہے جمع مؤنث حاضر. البنات لڑکیوں نے کہا مشینا we went on foot، ہم چل کر گئے. لأن بیتہا قریب من مدرستنا، کیونکہ ان کا گھر ہمارے مدرسے سے قریب ہے. We went on foot because لأن بیتہا because her house is close to our school. ہوا بین المسجد والمدرستی، وہ مسجد اور مدرسے کے بیچ میں ہے. That is between the mosque and the school. آگے بڑھتے ہیں اگلے پیج پر. اگلے پیج میں ہے والد صاحب نے کہا اوجدتنہا فی البیت، کیا آپ نے انہیں پا لیا گھر پر؟ Had you found her at home؟ البنات لڑکیوں نے کہا نعم وجدناہا we had found her، ہمیں وہ مل گئی تھی. جلسنا عندہا، ہم سب ان کے پاس بیٹھیں. ثلث ساعتن، ثلث ساعتن کے معنی ہوئے 1 گھنٹے کا تہائی، 1/3 of an hour یعنی کہ 20 منٹس. ثلث ساعہ ہوں گے 20 منٹس یعنی 1 گھنٹے کا 1/3. وخرجنا من بیتها فی الساعة الخامسة، اور 5 بجے ان کے گھر سے ہم سب باہر نکل گئیں. We sat with her for 20 minutes or for 1/3 of an hour and we left her house at 5 بجے. الام والدہ نے کہا ارأیتن المکنسۃ یا بناتو، اے لڑکیوں کیا آپ لوگوں نے جھاڑو دیکھا کہیں؟ المکنسہ کے معنی ہوتے ہیں بروم. Oh daughters, have you seen the broom؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها، I searched for them a lot but I could not find them، میں نے انہیں خوب تلاش کیا لیکن میں انہیں پا نہ سکی. بحثتو یہ بحثا کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا، وجدہ کے معنی ہوتے ہیں پانا، یہ ما لگا کر اسے نیگیٹو بنا لیا گیا ہے. سعاد نے کہا انا وضعتها تحت السلم هذا الصباح، میں نے آج صبح ہی اسے سیڑھی کے نیچے رکھا تھا. السلم کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی، اسٹیئر کیس. اور هذا الصباح this morning، I had put it under the staircase this morning. مروان نے کہا یا امی او مائی مدر افی الثلاجۃ ماء بارد، is there cold water in the fridge؟ الثلاجہ، ثلاجہ میں فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، کیا فریج میں ٹھنڈا پانی ہے؟ نحن عطاش، ہم سب پیاسے ہیں. الام ماں نے کہا ابشر، ابشر میننگ ڈونٹ وری یو ہیو اٹ، ابشر خوش رہو. فیہا ماء بارد there is cold water in it. وعصیر برتقال and orange juice، عصیر کے معنی ہوتے ہیں جوس، برتقال کے معنی ہوتے ہیں اورنج اور سنترے کا جوس ہے. خوش رہو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، خوشی کی خبر قبول کرو، اس میں ٹھنڈا پانی ہے اور سنترے کا جوس ہے. آگے بڑھتے ہیں، تمارین ہمارے سامنے ہیں، سب کو اپلائی کرتے ہوئے چلیں گے. نمبر 1 اجب عن الاسئلة الآتیہ، answer the following questions. أين ذهب الأبناء بعد الدرس؟ سبق کے بعد لڑکے کہاں گئے تھے؟ سبق کے بعد لڑکے کہاں گئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا ذهبوا إلى الملعب. Where did the sons go after the lesson? They had gone to the playground. ذهبوا إلى الملعب. نمبر 2 میں ہے ماذا قرأوا في المكتبة؟ انہوں نے لائبریری میں کیا پڑھا؟ What did they read in the library؟ قرأوا الصحف في المكتبة، انہوں نے اخبارات پڑھے لائبریری میں. They read newspapers in the library.
نمبر 3 من ای اذاعۃ سمعوا الاخبار، انہوں نے خبروں کو کس ریڈیو اسٹیشن سے سنا. فرام واٹ ریڈیو اسٹیشن ڈڈ دے لسن ٹو دا نیوز. تو اب اس کا جواب ہوگا سمعوا الاخبار من اذاعۃ الریاض و اذاعۃ القاہرہ و اذاعۃ لندن. They listened to the news from Riyadh radio station, from Cairo radio station, and from London radio station. Number 4. من الذي أخذ الكتاب، کتاب کس نے لے لی. Who took the book؟ یوسف أخذ الكتاب، یوسف نے کتاب لی، یا صرف کہہ لیں ہوا یوسف، وہ یوسف ہے. نمبر 5 من الذي اخذ المجلة، میگزین کس نے لے لی. Who took the magazine؟ اس کا جواب یہ ہوگا ہوا مروان، مروان نے لی، یا مروان اخذ المجلة. نمبر 6 أين ذهبت البنات، لڑکیاں کہاں گئیں. ذهبت البنات، اس کا بھی ایک رول گیا تھا پیچھے سبق میں کہ ذهبت جب واحد مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا، تھرڈ پرسن فیمینن سنگولر، اس کے بعد اگر کوئی ناؤن آ رہا ہے الف لام کے ساتھ تو اس سے ملانے کے لیے اس ساکن کو کسرہ سے بدل دیا جائے گا. تو ذہبت البنات ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہوگا نمبر 6 میں ذهبنا لزیارت المدیرہ، وہ ڈائریکٹر صاحبہ کی زیارت کے لیے گئیں. they had gone یا they went to visit the director. نمبر 7 پر ہے کم دقیقتاً جلسنا عند المدیرتی، وہ ڈائریکٹر صاحبہ کے پاس کتنے منٹس تک بیٹھیں. کم دقیقتاً جلسنا عند المدیرتی، وہ ڈائریکٹر صاحبہ کے پاس کتنے دیر تک بیٹھیں. how many minutes for how many minutes did they sit down with the director. تو اس کا جواب یہ دینا ہے جلسنا عندها ثلث ساعت، یعنی 1/3 of an hour، یعنی 20 دقیقتاً for 20 minutes. they sat down with her for 20 minutes. نمبر 8 أين بیت المدیرتی، ڈائریکٹر کا گھر کہاں ہے. where is director's house. بیتها بین المسجد والمدرسة، اس کا گھر مسجد اور مدرسہ کے بیچ میں ہے. her house is between the mosque and the school. 9واں کوشچن ہے أين وضعت سعاد المكنسة، سعاد نے جھاڑو کو کہاں رکھ دیا. where did سعاد put the broom. وضعت سعاد المكنسة تحت السلم، یا وضعتها تحت السلم. she put it under the staircase. اب ہم بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. اس اگلی ایکسرسائز میں ہے ضع هذه العلامة امام الجمل الصحيحة وهذه العلامة امام الجمل التي ليست صحيحة، یعنی صحیح کا نشان لگاؤ صحیح سینٹنسز کے سامنے اور غلط کا نشان لگاؤ ان سینٹنسز کے سامنے جو صحیح نہیں ہیں. put this mark of correct before correct sentences and this mark of incorrect before those sentences which are not correct. دیکھیے لعب الابناء كرة القدم في الاسبوع الماضي، لڑکے گزرے ہوئے ہفتے میں کرۃ القدم فٹ بال کھیلے. The boys played football in the last week. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ غلط ہے، this is incorrect. نمبر 2 ہے اگلے پیج میں اگلا سینٹنس دخل بلال المستشفى قبل 3 أيام. دخل بلال المستشفى قبل 3 أيام، بلال 3 دن پہلے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا. بلال was admitted into the hospital 3 days ago. This is correct. Number 3 سمع الابناء والاخبار من اذاعة القاہرة واذاعة الریاض واذاعة لندن. لڑکوں نے خبریں قاہرہ ریڈیو اسٹیشن، ریاض ریڈیو اسٹیشن اور لندن ریڈیو اسٹیشن سے سنے. This is correct. The boys listened to the news from Cairo radio station and Riyadh radio station and London radio station. Number 4 الکتاب غلافه اصفر، کتاب کا جو کور ہے وہ پیلا ہے.
The cover of the book is yellow. 3 नंबर करेक्ट है और 4 नंबर वाले इनकरेक्ट है। ये फर्स्ट नंबर वाला जो था वो इनकरेक्ट था, 2 नंबर वाला करेक्ट है, 3 नंबर वाला भी करेक्ट है, और ये जो 4 नंबर वाला किताब गिलाफ वस्फर ये इनकरेक्ट है। और फिर 5 नंबर वाला है बैतुल मुदीरती बैनल मस्जिद वल मदरसा, ये भी करेक्ट है, यानी डायरेक्टर का घर मस्जिद और मदरसे के बीच में है। द डायरेक्टर्स हाउस इज बिटवीन द मॉस्क एंड द स्कूल, करेक्ट। एंड नंबर 6 अल उम्मु वजदतिल मिकनसा, द मदर फाउंड द ब्रूम, माँ को झाड़ू मिल गया, ये इनकरेक्ट है। अब आगे आते हैं नंबर 3 पे। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले क्वेश्चंस का जवाब दें। हादिहिल अस्इलतु लैसत मबनियतन अला दर्सी, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये अला दर्सी साबिर, ये 7वें लेसन पर बेस्ड नहीं है। दीज क्वेश्चंस आर नॉट बेस्ड ऑन द 7th लेसन। नंबर 1, मता खरजतुम मिनल फसली, आप लोग क्लासरूम से कब निकले? ये आपका जवाब अपने तौर पर हो सकता है। आप कह लें खरजना बाद दर्सी, वी लेफ्ट आफ्टर द क्लास, आफ्टर द लेसन। नंबर 2 है अयना ज़हबतुम बाद दर्सी, आप लोग सबक के बाद कहाँ गए? वेयर डिड यू गो आफ्टर द लेसन? आप जवाब देते हैं ज़हबना इला सूक, वी वेंट टू द मार्केट। आप ये भी कह लें ज़हबना इला मकतबा, हम लाइब्रेरी गए। नंबर 3, मिन अय्यि इज़ाअतिन समिअतुमुल अखबारा, किस रेडियो स्टेशन से आप लोगों ने खबरें सुनी? तो समिअना मिन इज़ाअतिर रियाज, हमने रियाज रेडियो स्टेशन से सुनी। समिअना मिन इज़ाअति लंदन कह लें, समिअना मिन इज़ाअतिल काहिरा कह लें। नंबर 4, अकुरतल कदमी लइब्तुम अम कुरतस सल्लती, आप लोगों ने फुटबॉल खेला या बास्केटबॉल? डिड यू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल? तो अब इसका जवाब होगा लइबना कुरतल कदमी, वी प्लेड फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। अन्निसिल फाइला फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतिया, देखिए इस लेसन में आपको मालूम है कि जमा मुज़क्कर हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर और जमा मुतकल्लिम को हाईलाइट किया गया है। जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस को समझाने के लिए, इस कंसेप्ट को सही तरीके से, इसकी शक्ल, इसके सेगा और इसके स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए आपके सामने यहाँ दोनों को साथ में कंपेयर करने के लिए दी गई है एक्सरसाइज, कि आपको फाइल को मुअन्नस बनाना है ताकि उसी हिसाब से सेगा बदले और आपको अंदाजा हो जाए कि मुज़क्कर और मुअन्नस के सेगों में कैसे फर्क किया जाता है। अन्निसिल फाइला फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतिया, आने वाले सेंटेंसेस में फाइल को, सब्जेक्ट को मुअन्नस बनाएं। अन्निसिल फाइला फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतिया, अन्निसिल फाइला फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतिया, आने वाले सेंटेंसेस में फाइल को मुअन्नस बनाएं। मेक द सब्जेक्ट एज फेमिनिन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, अशरिबतुमुल कहवता या इख्वानु, ए भाइयों क्या आप लोगों ने कहवा पी लिया? ब्रदर्स, डिड यू ड्रिंक द कॉफी? अब इसका फेमिनिन बना के इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है। अशरिबतुन्नल कहवता या अखवातु, ऐ बहनों क्या आप लोगों ने कॉफी पी ली? तो शरिबतुम शरिबतुन्ना हो गया फेमिनिन की वजह से। अब इसी पैटर्न पर आपको अगले तमाम सेंटेंसेस को मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अक़रअतुम हादिहिल मजल्लता या रिजालु, ऐ मर्दो क्या आप लोगों ने ये मैगजीन पढ़ ली? ओ मेन, डिड यू रीड दिस मैगजीन? अब इसको फेमिनिन में आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। अक़रअतुन्ना हादिहिल मजल्लता या निसाउ, तो क़रअतुम क़रअतुन्ना हो जाएगा और रिजालु निसाउ बन जाएगा। ऐ औरतों क्या आप लोगों ने ये मैगजीन पढ़ ली? ओ विमेन, डिड यू गो थ्रू दिस मैगजीन? नंबर 3, अफ़हिमतुमुद्दर्सल जदीद या अबनाई, ऐ मेरे लड़कों, अफ़हिमतुमुद्दर्सल जदीद या अबनाई, ऐ मेरे लड़कों क्या आप लोगों ने नया सबक समझ लिया? डिड यू अंडरस्टैंड द न्यू लेसन ओ माई सन्स? अब नंबर 3 को जब कन्वर्ट करेंगे फेमिनिन में तो इस तरीके से होगा, अफ़हिमतुन्न दर्स या बनाती, ऐ मेरी लड़कियों क्या आप लोगों ने नया सबक समझ लिया? उसके बाद है नंबर 4, मता खरजतुम मिनल मदरसती या औलाद,
متا خرجتم من المدرسۃ یا اولاد، اے لڑکو آپ لوگ مدرسے سے اسکول سے کب نکلے؟ او بوائز when did you leave the school؟ تو اب اس کا جواب آپ کو یہ دینا ہے کہ اس کا جو ہے آپ کو فیمینین کنورٹ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ متا خرجتن من المدرسۃ یا بناتو، اے لڑکیوں آپ لوگ اسکول سے کب نکلیں؟ متا خرجتن من المدرسۃ یا اولادو۔ نمبر 5، اسمعتم الاذان یا اخوانو، اے بھائیو کیا آپ لوگوں نے اذان سن لی؟ تو اس کو فیمینین میں اس طرح سے کرنا ہے اسمعتن الاذان یا اخواتو، اے بہنوں کیا آپ لوگوں نے اذان سن لی؟ تو سمعتم یہ سمعتن نہ ہو جائے گا۔ او سسٹرز ڈیڈ یو ہیئر دا اذان؟ نمبر 6، ارأیتم المدرس الجدید یا اخوان، اے بھائیو کیا آپ لوگوں نے نئے مدرس کو دیکھ لیا؟ او بردرز ارأیتم المدرس الجدید یا اخوان، اے بھائیو کیا آپ لوگوں نے نئے ٹیچر کو، نئے مدرس کو دیکھ لیا؟ او بردرز ڈیڈ یو سی دا نیو ٹیچر یا ہیو یو سین دا نیو ٹیچر؟ فیمینین میں اس طریقے سے آئے گا ارأیتن المدرس الجدید یا اخواتو، رأیتم رأیتن بن جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہاں پر مفعول منصوب ہوتا ہے، سارے رولز جو آئے ہیں وہ سب اپلائی کرتے ہوئے جائیں۔ ارأیتم المدرس الجدید، ارأیتن المدرس الجدید، اور پھر یا حرف ندا آ رہا ہے، اس کے بعد والا جو ناؤن ہوتا ہے وہ منادا کہلاتا ہے، منادا پہ تنوین نہیں ہوتی، یہ بھی ایک رول آپ نے دروس 1 میں کور کر لیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایکسرسائز نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 5 میں دیکھیے امام کل جملۃ فیما یلی صیغتان للفعل، امام کل جملۃ ہر جملے کے سامنے، فیما یلی ان دا فالوئنگ، صیغتان للفعل فعل کے 2 فارمز ہیں۔ There are 2 forms of the verb in front of or before each of the following sentences. اختر الصيغة الصحيحة وأكمل بها الجملة. Choose the correct form and complete the sentence with that. دیکھیے اس میں کیا انہوں نے کیا ہے، خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ میں مذکر اور مؤنث کے جو 2 صیغے دیے ہیں انہی میں سے آپ کو چوز کرنا ہے۔ You have to choose the appropriate one to fill the blank in the following sentences. القرآن اليوم یا ابنائی، تو یہاں پر آپ کو یہ کہنا ہے اقرأتم القرآن اليوم یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا آج آپ نے قرآن پڑھ لیا؟ یہاں ابنائی ہے تو قرأتم کہنا ہے آپ کو۔ او مائی سنس ڈیڈ یو ریسائٹ، ڈیڈ یو ریڈ دا قرآن ٹوڈے؟ نمبر 2 میں آئیے متى رجعتم من مکہ یا اخوانی، اے میرے بھائیو آپ لوگ مکہ سے کب لوٹے؟ او مائی بردرز when did you get back from مکہ؟ تو یہاں رجعتم آئے گا، اخوان میسکولین ہے۔ نمبر 3 میں آئیے اغسلتن وجوہکن بالصابون، کیا آپ لوگوں نے صابن سے اپنے چہرے دھو لیے؟ ڈیڈ یو واش یور فیسز ود سوپ؟ یہ دیکھیے غسلتن آئے گا، یہاں پر غسلتم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وجوہکن میں جو کنہ جو پروناؤن ہے پوزیسیو یہ فیمینین ہے۔ نمبر 4 میں دیکھیں من ای اذاعہ سمعتن الاخبار یا بناتی، اے میری بیٹیوں آپ لوگوں نے کس ریڈیو اسٹیشن سے خبروں کو سنا؟ او مائی ڈاٹرز فرام واٹ ریڈیو اسٹیشن ڈیڈ یو لسن ٹو دی نیوز؟ تو یہاں سمعتن آئے گا، بنات ہے نا فیمینین۔ نمبر 5 پہ من ای باب دخلتم المسجد یا اخوانی، اے میرے بھائیوں مسجد میں آپ لوگ کس دروازے سے داخل ہوئے؟ او مائی بردرز فرام واٹ ڈور ڈیڈ یو انٹر دا ماسک؟ تو یہاں پر دخلتم آئے گا کیونکہ اخوان ہے اور میسکولین ہے وہ۔ نمبر 6 لما فتحتن النوافذ یا بناتی، اے میری بیٹیوں آپ لوگوں نے کھڑکیوں کو کیوں کھول دیا؟ یہاں لما نہیں کہہ سکتی ہیں آپ، لما وہاں کہا جائے گا کہ اس کے بعد کوئی اور چیز نہ استعمال ہو، صرف لما بولا جائے، اگر وہ نہیں ہے تو لما بولا جائے گا۔ لما فتحتن النوافذ یا بناتی، یہاں فتحتن یوز کرنا ہے کیونکہ یہاں بنات ہے۔ اے میری لڑکیوں آپ لوگوں نے کھڑکیوں کو کیوں کھول دیا؟ او مائی ڈاٹرز وائی ڈیڈ یو اوپن دی ونڈوز؟ نمبر 6 پہ آتے ہیں تعمل الامثلة ثم ادخل كان على الجمل الآتية،
ایگزامپلس کے بارے میں غور کریں اور اس کے بعد کانا داخل کریں آنے والے سینٹینسز پر. تھنک اباؤٹ دی ایگزامپلس اینڈ دین یوز کانا with the following sentences. میں نے بتایا تھا کہ کانا الافعال الناقصہ میں سے ہے and this is very important. Kana has a large family. There are many sisters of Kana and this is most frequently used in Arabic language. بہت ملاقات ہوگی کانا سے آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے. عربک لینگویج میں ہوتا ہی ہے بہت کثرت سے استعمال. یہ اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے انا انا کے برخلاف، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے الحروف المشبہۃ بالفعل میں. یہ الافعال الناقصہ میں سے ہے کانا. دیکھیے المدرس فی الفصل، دی ٹیچر از ان دا کلاس روم، استاذ کلاس میں ہیں. کان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق، دی ٹیچر واز ان دا کلاس روم 5 minutes ago. 5 منٹ پہلے استاذ کلاس میں تھے. دیکھیے تھے کا جو معنی نکلا ہے یہ کانا سے نکلا ہے. نمبر 2 الطلاب فی المکتبۃ، the students are in the library. طلبہ لائبریری میں ہیں. کان الطلاب فی المکتبۃ قبل نصف ساعہ، the students were in the library half an hour ago. آدھے گھنٹے پہلے طلبہ لائبریری میں تھے. تو یہاں کانا آیا. امی فی المطبخ، میری والدہ مطبخ میں ہیں. مائی مدر از ان دا کچن. کانت امی فی المطبخ قبل قلیل، میری والدہ تھوڑی دیر پہلے کچن میں تھیں. مائی مدر واز ان دا کچن a little ago، تھوڑی دیر پہلے، قبل قلیل. یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کانا جب فیمنین کے ساتھ استعمال ہوا تو کانت ہو گیا. یہ فعل میں لمبی تا لگا کر اس کو واحد مؤنث غائب بنا لیا جاتا ہے عربی زبان میں. تو کانا کانت ہو گیا. اس کی تثنیہ ہوگی تو کانتا ہو جائے گی. اس کے صیغے مختلف ہیں، انشاءاللہ کبھی آپ سے اس کی مکمل مشق کرائی جائے گی. ابھی کانا اور کانت پہ توجہ دیں، آگے ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں آئیں. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ کو پریکٹس کرنی ہے. المدیر فی غرفتہ، المدیر فی غرفتہ، the director is in his room. ڈائریکٹر اپنے کمرے میں ہیں. اب اس کو کانا کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس طریقے سے ہوگا کان المدیر فی غرفتہ قبل ساعۃ. قبل ساعہ، ابھی دوسرا پارٹ ہم بنا رہے ہیں کانا کے ساتھ. کان المدیر فی غرفتہ قبل ساعہ، 1 گھنٹے پہلے ڈائریکٹر اپنے کمرے میں تھے. the director was in his room an hour back. نمبر 2 الوزیر فی لندن، the minister is in London. کان الوزیر فی لندن قبل اسبوع، وزیر 1 ہفتے پہلے لندن میں تھے. the minister was in London a week ago. نمبر 3 اخی فی مکہ، میرے بھائی مکہ میں ہیں. میرے بھائی مکہ میں ہیں. my brother is in مکہ. کان اخی فی مکہ قبل 4 ایام، میرے بھائی 4 دن پہلے مکے میں تھے. my brother was in مکہ 4 days back. نمبر 4 الاطباء فی المستشفى، the doctors are in the hospital. ڈاکٹر لوگ ہسپتال میں ہیں. کان الاطباء فی المستشفى قبل ثلث ساعۃ، یہ ثلث آیا ہے. دیکھیے میں نے بتایا تھا آپ کو ثلث، ربع اور خمس اور سدس اور سبع اور ثمن اور تسع اور عشر، یہ فریکشنز بتانے کے لیے. These forms are used in Arabic numerals to indicate fractions, to refer to fractions. اچھا all right. تو یہاں پہ یہ جو تھا کان الاطباء فی المستشفى قبل ثلث ساعۃ، یعنی 20 منٹ. ثلث ساعہ 1/3 of the hour ہوتا ہے 20 منٹ. تو 20 منٹ پہلے ڈاکٹر لوگ ہاسپٹل میں تھے. The doctors were in the hospital 20 minutes back. Number 5 الطالبات فی المکتبہ، the female students are in the library. كانت الطالبات فی المکتبۃ قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے فیمیل اسٹوڈینٹس لائبریری میں تھیں. The female students were in the library a little ago, a little back. آگے بڑھتے ہیں. یہ ایکسرسائز نئی ہے بالکل. تو یعنی کہ پچھلی جو ایکسرسائز تھی اس میں
کانا کی پریکٹس کرائی گئی جو افعال الناقصہ میں سے ہے، بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ اب یہ نمبر 7 ایکسرسائز ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں تأمل الامثلة ثم اقرأ تأمل الامثلة ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم۔ تأمل الامثلة ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكنة الأخرى۔ مثالوں کو پڑھیں اور اس کے بعد آنے والے جو سینٹنسز ہیں ان کو پڑھیں مع ضبط المیم والحروف الساکنۃ الاخرى، میم اور حروف ساکنہ جو دوسرے حروف ساکنہ ہیں ان کو ضبط کرنے کے ساتھ۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے ایک رول بتایا تھا کہ جب تم کے ساتھ جو تم میم کا ساکن ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسا ناؤن آ رہا ہے جس پر الف لام ہے تو اس سے ملاتے ہوئے اس ساکن کو ضمہ سے یعنی پیش سے ریپلیس کر دیا جائے گا۔ یہ رول آپ کو ایک بتایا گیا تھا شروع میں، تو یہاں اسی کو آپ کو کرنا ہے، اسی کی پریکٹس کرنی ہے۔ جو میم ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے اعراب کے ساتھ، اور جو حروف ساکنہ ہیں ان سب کو دیکھنا ہے آپ کو۔ دیکھیے نمبر 1، اقرأتم ھذا الکتاب، کیا آپ لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے؟ یہاں میم کو ہم نہیں ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ میم کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے اس پر کوئی الف لام نہیں ہے۔ اقرأتم القرآن، اب یہ اقرأتم القرآن کو ہم اقرأتم القرآن کر دیں گے، یہاں پہ یہ ہو جائے گا، یہ رول اپلائی ہوگا۔ اقرأتم القرآن یہاں پر یہ ہو جائے گا۔ اچھا جناب، اس کے بعد دیکھیے کیا آپ نے یہ کتاب پڑھ لی؟ کیا آپ لوگوں نے قرآن پڑھ لیا؟ ارأیتم حامدن، کیا آپ نے حامد کو دیکھا ہے؟ ارأیتم حامدن، کیا آپ لوگوں نے حامد کو دیکھا ہے؟ ڈیڈ یو سی حامد؟ ہیو یو سین حامد؟ بالکل اوکے ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ لیکن ارأیتم المدرسہ جو آ رہا ہے اس کو آپ کو بنا دینا ہے ارأیتم المدرسہ، کیا آپ نے ٹیچر کو دیکھا؟ ہیو یو سین دا ٹیچر؟ کیونکہ میم کے بعد، میم ساکن کے بعد جب وہ ناؤن آ رہا ہے اس پر الف لام لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 3، الکم ھذا البیت، کیا یہ گھر آپ لوگوں کے لیے ہے؟ کیا یہ گھر آپ لوگوں کا ہے؟ ڈز دس ہاؤس بلانگ ٹو یو؟ تو الکم البیت کہہ دیا جائے کہ کیا گھر آپ لوگوں کا ہے تو یہ الکم البیت ہو جائے گا۔ یہ الکم البیت میم ساکن کو ضمہ سے ریپلیس کر دیا جائے گا، الکم البیت یہ الکم البیت بن جائے گا۔ نمبر 4، خرجت آمنۃ، آمنہ لیفٹ، آمنہ نکل گئی، چلی گئی، اوکے ہے، کوئی پرابلم نہیں اس میں، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ لیکن خرجت البنت جب یہ ہو جائے گا تو اب اس کو خرجت البنت پڑھ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ خرجت البنت آپ کہہ دیں تو غلط ہو جائے گا، لیکن بیٹر یہ ہے کہ خرجت البنت پڑھا جائے۔ تو اس تا پر جو ساکن ہے اس کو کسرہ سے ریپلیس کر دیا جائے گا، the girl left۔ نمبر 5 میں آپ آئیں، من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہہ دیا من الولد تو اب اس کو من الولد کہا جائے گا، اس من الولد کو من الولد کر دیا جائے گا۔ اب نیچے انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کیسے ساکن ہو اور پھر اس کے بعد الف لام کوئی آ رہا ہو تو پھر اس ساکن کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے، یہ سارے ٹرک اس کے اندر بتائے ہیں۔ پھر میم ہے، پھر اس کے بعد جو ہے الف لام ہے تو اس کے بعد جو ہے کیا کیا جائے گا، اس کو ضمہ سے بدل دیا جائے گا اگر اس کے بعد الف لام ہے۔ یہ سارا انہوں نے اشارات میں کوڈ میں بتا دیا نیچے۔ اب آپ دیکھیے یہی ساری چیزیں آپ کو اب یہاں پر اپلائی کرنی ہے سینٹینسز میں۔ اکلتم الموزہ، آپ لوگوں نے کیلے کھا لیے، یو ایٹ دی بنانا، یہاں اکلتم الموزہ ہو جائے گا، میم کے ساکن کو ضمہ سے بدل دیا جائے گا۔ جلستم فی الفصل، آپ لوگ کلاس میں بیٹھے، یو سیٹ ڈاؤن ان دا کلاس، بالکل پرفیکٹ، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ نمبر 3 میں آپ کو یہ کرنا ہے
دخلتم المسجد، آپ سب لوگ مسجد میں داخل ہوئے، آپ سب لوگ مسجد میں داخل ہوئے، آپ سب لوگ مسجد میں داخل ہوئے. دخلتم المسجد، یو انٹرڈ دی ماسک، تو یہاں پر میم ساکن کو ضمہ سے بدل دیا جائے گا. اور فہمتم الدرس، یہاں پہ بھی ضمہ سے بدل دیا جائے گا. یو انڈرسٹوڈ دا لیسن، فہمتم الدرس یہ ہو جائے گا فہمتم الدرس. نمبر 5، فہمتم درس الفقہ، آپ لوگوں نے فقہ کے سبق کو سمجھ لیا. یو انڈرسٹوڈ دا لیسن آف فقہ، یہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ الف لام نہیں ہے میم کے بعد. نمبر 6 میں ہوگا سمعتم الاذان، آپ سب لوگوں نے اذان سن لی. یو ہرڈ دا اذان، یہاں ہو جائے گا میم ساکن کو میم ضمہ سے بدل دیا جائے گا. نمبر 7 میں ہے ماذا اکلتم، آپ لوگوں نے کیا کھایا. واٹ ڈڈ یو ایٹ، بالکل نارمل ہے. الکم ہذہ السیارۃ، کیا یہ کار آپ لوگوں کی ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا میم ساکن رہے گا. ڈز دس کار بلونگ ٹو یو. نمبر 9 میں ہو جائے گا الکم الکتب، کیا سب کتابیں آپ کی ہیں، کیونکہ میم ساکن کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے اس پر الف لام ہے، تو الکم الکتب ہو جائے گا. الکم الکتب کے بجائے اس کو بہتر ہوگا پڑھنا الکم الکتب. نمبر 10 پر آئیں. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے. ہو از دس مین، من ھذا الرجل ہو از دس مین، کیا آدمی کون ہے. یہاں من کا جو نون ہے اس پہ کچھ نہیں ہوا. لیکن نمبر 11 پہ دیکھیے من الفتى، نوجوان کون ہے، ہو از دا ینگ بوائے. نمبر 12 کتبت الطالبۃ الدرس، فیمیل اسٹوڈنٹ نے سبق کو لکھا. تو کتبت، یہ کتبت الطالبہ ہوگا کیونکہ تا ساکن کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے اس پر الف لام ہے. کتبت الطالبۃ الدرس، کتبت ورب ہے، الطالبۃ فاعل ہے اور الدرس مفعول به ہے. نمبر 13 پہ دیکھیں این المدیرۃ، ویئر از دی ڈائریکٹر، ڈائریکٹر کہاں ہے. خرجت الان، شی ہیز لیفٹ ناؤ، وہ بھی چلی گئی ہیں. تو خرجت الان ہو جائے گا، خرجت الان کے بجائے خرجت الان ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے نیچے کہہ رہے ہیں تأمل ما یلی، نیچے کی چیزوں پہ غور کریں آپ. ضربا، اگر اس میں ہو آ جائے تو ضربہ ہو جائے گا. تو ضربت ہے، اگر اس میں ہو آ جائے تو ضربت ہو جائے گا. آگے پیج پر ہم بڑھتے ہیں. ضربتا اگر ہے واحد مذکر حاضر تو یہ ضربتہ ہو جائے گا، اور ضربتی ہے تو ضربتی ہی ہو جائے گا ہو کے ساتھ. ضربتو ہے تو ضربتو ہو جائے گا. اور ضربتم ہے تو اگر ہو ضمیر یہاں اس کے ساتھ ہے تو ضربتم میں اب دیکھیے معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے. ضربتم میں اگر ہو آ رہا ہے تو ضربتموہ، یہی بتایا تھا میں نے رول شروع میں کہ ضربتم کے ساتھ اگر ہو پروناؤن ہے تو اس ہو سے پہلے ایک واو لایا جائے گا کنیکٹ کرنے کے لیے. اب دیکھیے این الطالب الجدید، سب اپلائی کیا جا رہا ہے سارا رول. ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ، ارأیتموہ، ہیو یو سین ہم، نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے، کیا آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہے. تو دیکھیے ارأیتموہ، یہ ارأیتم ہو تھا، یہ تموہ کر دیا گیا، میم اور ہو کے بیچ میں ایک واو لایا گیا کنیکٹ کرنے کے لیے. نمبر 2 این الحیۃ، ویئر از دا اسنیک، سانپ کہاں ہے. اقتلتموہ، کیا آپ لوگوں نے اسے مار ڈالا. ویئر از دا اسنیک، ہیو یو کلڈ اٹ. اقتلتموہا لایا گیا، ہو یا ہا ہو دونوں صورتوں میں آپ کو واو ہی لانا ہے. نمبر 3 ھذا درس سہل، یہ ایک آسان سبق ہے. دس از این ایزی لیسن. افہمتموہ، کیا آپ لوگوں نے اسے سمجھ لیا. ہیو یو انڈرسٹوڈ اٹ. نمبر 4 این المدرسون، ویئر آر دی ٹیچرز، اساتذہ کہاں ہیں. ارأیتموہم، کیا آپ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے. ہیو یو سین دیم. تو یہ آپ نے اپلائی کر لیا تمام رولز کو. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے اقرأ الجمل الآتیہ مع الضمائر المذکورہ امامہا. اقرأ الجمل الآتیہ مع الضمائر المذکورہ امامہا، آنے والے سینٹنسز کو پڑھیں ان ضمائر کے ساتھ جو ان کے سامنے مذکور ہیں.
نمبر 1 رأیتم، رأیتم جو ہوگا یہ رأیتموہم ہو جائے گا. اور نمبر 2 میں جو فہمتم ہے یہ فہمتموہا ہو جائے گا. اور غسلتی ہو جائے گا یہ غسلتی ہی. اور وجدتو ہو جائے گا وجدتوہو. اور قتلتم کے ساتھ جو ہا ہے تو قتلتموہا ہو جائے گا. اور سمعتم کے ساتھ جو ہو ہے یہ سمعتموہو ہو جائے گا. یہ دیکھیے آپ کو یہ واو لانا ہے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے. رأیتم، فہمتم، قتلتم اور سمعتم کے ساتھ لانا ہے، غسلتی اور وجدتو کے ساتھ نہیں لانا ہے. اور ایک چیز اور نوٹ کرنا ہے کہ غسلتی میں جس میں واحد مؤنث حاضر ہے، تا پہ نیچے کسرہ ہے تو غسلتی ہی ہو جائے گا، یعنی ہو ہی ہو جائے گا. وہ اس لیے ہو جائے گا کیونکہ تا کے اوپر کسرہ ہے. اب غسلتی ہو اگر کہا جائے تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پروناؤنس، پر غسلتی ہی it is very normal and it is very easy, it is flexible. وجدتہو میں ہو پہلے سے ضمہ ہے اور اس سے پہلے ضمہ تا کے اوپر ہے تو بالکل نارمل ہے. it is very easy to pronounce. لیکن غسلتی میں وہ چیز نہیں تھا، یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں پہلے. آگے بڑھتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 9 کو دیکھیے گا. ادخل الف لام التعریف علی الکلمات التي تحتها خط عند اللزوم. الف لام تعریف کا استعمال کریں ان ورڈز کے ساتھ جن کے نیچے لائن ہے. where it is necessary use alif lam with the words which are underlined where necessary, where required. اقرأ المثالين الآتيين. read the 2 examples below. Number 1 عندي کتاب ذو غلاف احمر. میرے پاس ایک سرخ کور والی کتاب ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر موصوف انڈیفینٹ ہے تو ذو کے بعد آنے والا جو ناؤن ہوگا وہ بھی انڈیفینٹ ہوگا. تو عندی کتابن بے الف لام نہیں ہے تو کتابن ذو غلاف احمر ہوگا. کتابن ذو الغلاف الاحمر نہیں کہہ سکتی ہیں آپ. میرے پاس ایک سرخ کور والی کتاب ہے. I have a book having a red cover. با میں دیکھیے این الکتاب ذو الغلاف الاحمر. where is the book having a red cover. اب دیکھیے الکتاب پر الف لام ہے تو ذو کے بعد بھی الف لام لایا گیا. نمبر 1 لمن ذاک البیت ذو باب اخضر. ہرے دروازے والا. اب یہاں پر اصل میں کرنا کیا ہے؟ لمن ذاک البیت ذو باب اخضر. یہاں پہ آپ کو الف لام تعریف کا داخل کرنا ہے اپنی طرف سے جہاں ضروری ہو. انہوں نے صرف 2 ایگزامپل دیے ہیں. اب پہلا ایگزامپل جو آ رہا ہے لمن ذاک البیت. اب ذاک البیت پہ البیت پہ الف لام ہے تو ذو باب اخضر آپ نہیں کہہ سکتی ہیں، ذو الباب الاخضر آپ کو کہنا پڑے گا. لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضر. تو ذو کے بعد باب اور اخضر دونوں پر الف لام لگے گا. وہ ہرے دروازے والا گھر کس کا ہے؟ Whose is the house having a green door. Number 2 من ذلك الفتى. من ذلك الفتى ذو نظارة صغیرہ نہیں ہوگا، ذو النظارة الصغیرہ. چھوٹے چشمے والا وہ نوجوان کون ہے؟ Who is the young boy having small spectacles. Number 3 ذلك الرجل ذو حقيبة جميلة طبیب مشہور. ذالک الرجل ذو حقیبۃ جمیلہ نہیں ہوگا، یہاں پہ ذو الحقیبۃ الجمیلہ ہوگا. ذالک الرجل ذو الحقیبۃ الجمیلہ. وہ خوبصورت بیگ والا آدمی ایک مشہور ڈاکٹر ہے. That man having a beautiful bag is a famous doctor. نمبر 4 میں ہے من ذالک الولد ذو قمیص احمر. وہ سرخ قمیص والا لڑکا کون ہے؟ وہ سرخ قمیص والا لڑکا کون ہے؟ Who is the boy having a red shirt. تو یہ الولد ہے، الولد پر الف لام لگا ہے تو ذو قمیص احمر نہیں ہوگا، ذو القمیص الاحمر ہو جائے گا. من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر. اس کے بعد نمبر 5 ہے ذالک الفتى ذو شعر طویل طالب جدید. ذالک الفتى ذو الشعر الطویل. دیکھیے وہ رول جو میں نے بتایا ہے کہ اگر موصوف پر الف لام ہے، اتفاق کی بات ہے کہ 5 ایگزامپل اب تک آپ کے سامنے آئی ہیں، 5 میں موصوف پر الف لام ہے. البیت پر، الفتى پر، اس کے بعد الرجل پر، اس کے بعد الولد پر، اس کے بعد پھر الفتى پر.
ان سب پر الف لام ہے، تو اس کے بعد جو ذو آ رہا ہے اس ذو کے بعد آنے والا جو ناؤن اور جو اسم ہوگا اس پر بھی ہر حال میں ہمیں الف لام لگانا ہوگا، ڈیفینٹ بنانا ہوگا. تو ذالک الفتى ذو شعر طویل، یہ ذو الشعر الطویل طالب جدید، وہ نوجوان لمبے بال والا، وہ لمبے بال والا نوجوان ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے. That young boy having or with long hair is a new student. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے جو ایکسرسائز ہے اس میں اسی ایکسرسائز کا کنٹینیویشن ہے. اس میں ہے لمن الدفتر ذو غلاف جمیل، تو لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل ہوگا. خوبصورت غلاف والا، خوبصورت کور والی نوٹ بک کس کی ہے؟ Whose is the notebook having a beautiful cover? ذالک الرجل ذو النظارۃ مدیرنا، ذو نظارۃ نہیں، وہ چشمے والا آدمی ہمارا ڈائریکٹر ہے. That man with glasses is our director. تو ذالک الرجل ذو النظارۃ، الرجل پر الف لام ہے تو ذو کے بعد آنے والے ناؤن پر بھی الف لام ہوگا. نمبر 8، ذالک الرجل ذو قامۃ طویلہ هو مؤذن مسجدنا، تو ذو قامۃ طویلہ کے بجائے آئے گا ذو القامۃ الطویلہ. ذالک الرجل ذو القامۃ الطویلۃ مؤذن مسجدنا، وہ لمبے قد والا آدمی ہمارے مسجد کا مؤذن ہے. That man having a tall stature, height, tall height is the muezzin of our mosque. Number 9، نزل من السیارۃ شاب ذو ثیاب نظیفہ، صاف ستھرے کپڑوں والا ایک نوجوان کار سے نکلا. تو یہاں پر پہلی بار ایسا سینٹنس آیا ہے کہ اس میں موصوف پر الف لام نہیں ہے تو صفت پر بھی الف لام نہیں ہوگی. نزل من السیارۃ شاب ذو ثیاب نظیفہ بالکل ایسے ہی رہے گا، یعنی کار سے صاف ستھرے کپڑوں والا ایک نوجوان اترا. A young man wearing clean clothes came out of the car, got down of the car. کار سے باہر نکلا، اترا. نمبر 10، المجلۃ ذات صور ملونہ، المجلۃ ذات الصور ملونہ یعنی صورتوں و تصویروں والا جو مجلہ ہے. دی میگزین ہیونگ پکچرز ملونہ از کلرڈ، تو ذات الصور ہونا چاہیے یہاں پر. 11 نمبر، هذه الدراجة ذات عجل 3 لابني الصغير، یہ سائیکل یہ ذات العجل 3 ہو جائے گا. یہ ذات العجل 3 یعنی 3 پہیوں والی یہ سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. تو هذه الدراجة ذات العجل 3 لابني الصغير، یہ 3 پہیوں والی سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. نمبر 12، تلک المساجد ذات منائر عالیۃ جمیلۃ جدا، تلک المساجد ذات المنائر العالیۃ جمیلۃ جدا، اونچے میناروں والی وہ مسجدیں بہت خوبصورت ہیں. Those mosques having lofty minarets are very beautiful، اونچے میناروں والی وہ مسجدیں بہت خوبصورت ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ اس پوری ایکسرسائز میں صرف 9 نمبر ایسا گزرا ہے کہ جس میں موصوف پر الف لام نہیں تھا تو ذو کے بعد آنے والے جو ناؤنس ہیں جو اسما ہیں ان پر بھی الف لام نہیں ہوگا. باقی سارے موصوف پر الف لام تھا، اسی لیے ذو کے بعد آنے والے تمام اسما پر الف لام ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 10، اقرأ الامثلۃ، مثالوں کو پڑھیں. ثم کون جملا مثلها، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جملے بنائیں. مستعملا الکلمات التي بین القوسین، بریکٹس میں دیے گئے ورڈز کو یوز کرتے ہوئے. Using the words in the brackets make sentences like them. Read the examples and then using the words given in the brackets make sentences on the same pattern like them. Number 1، اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ،
کیا آپ لوگوں نے فٹ بال کھیلا یا باسکٹ بال؟ Did you play football or basketball? نمبر 2 ام محمد رأیت ام حامدن، کیا آپ نے محمد کو دیکھا یا حامد کو؟ Did you see محمد اور حامد؟ تو یہاں پر اہم یہ ہے کہ جو کوشچن والا سینٹینس ہے بیچ میں ایک پارٹ کے بعد ام لگایا گیا ہے. آپ نے یہ کیا یا یہ کیا، تو سب سے پہلے آیا ہے، اس کے بعد بیچ میں ام آئے گا. تو اسی پیٹرن پہ آپ کو جملے بنانے ہیں. دیکھیے نمبر 3 کتاب الفقہ اخذتی ام کتاب السیرتی، کیا تو نے فقہ کی کتاب لی یا سیرت کی کتاب لی؟ Did you take the book of fiqh or the book of سیرہ؟ فقہ بولتے ہیں اسلامک لیگل سسٹم کو، اور سیرہ بولتے ہیں دی بایوگرافی آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے ایونٹس ہیں، جتنی ڈیٹیلز ہیں، ان کا جو کلیکشن ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو سیرت کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیں نمبر 1، اب آپ کا کام شروع ہو گیا. اس میں ہے ضربتا اور عباس اور محمود. تو جملہ اس طریقے سے بنے گا عباسن ضربتا ام محمودن، کہ تو نے عباس کو مارا ہے یا محمود کو. Did you hit عباس اور محمود. نمبر 2 پہ ہے شربتا اور عصیر البرتقال اور اس کے بعد عصیر العنب. تو اس طریقے سے بنانا ہے عصیر البرتقالی شربتا ام عصیر العنبی، کہ کیا تو نے سنترے کا جوس پیا ہے یا انگور کا جوس. Did you drink orange juice اور grape juice. نمبر 3 رأیتم سیارۃ المدیری سیارۃ المدرسی. تو اب اس طریقے سے بنے گا السیارۃ المدیری رأیتم ام سیارۃ المدرسی، کہ کیا تو نے ڈائریکٹر کی کار دیکھی یا ٹیچر کی کار. Did you see the director's car or the teacher's car. نمبر 4 یوں بنے گا قرأتن هذه المجلة تلك. تو اب یوں بنے گا هذه المجلة قرأتن ام تلك، کہ آپ لوگوں نے اس میگزین کو پڑھا ہے یا اس کو. نمبر 5 Did you read this magazine or that one. نمبر 5 ام مفتاح البیت اخذت ام مفتاح السیارة، کہ کیا آپ نے گھر کی چابی لی یا کار کی چابی لی. Did you take the key of the house or the key of the car. اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارے سامنے یہ تعلم الکلمات الآتیہ، آنے والے ورڈز کو سیکھیں. ماسٹر دی فالوئنگ ورڈز. یہ ہے نصف، نصف مطلب ہاف. ثلث 1/3، ربع 1/4، خمس 1/5، سدس 1/6، سبع 1/7، ثمن 1/8، تسع 1/9، عشر یہ 1/10. نصف کے معنی آدھا، ثلث کے معنی تہائی، ربع معنی چوتھائی، خمس معنی پانچواں، سدس معنی چھٹا، اور سبع معنی ساتواں یعنی ساتواں حصہ. ثمن کے معنی ہوتے ہیں آٹھواں حصہ، تسع کے معنی ہوتے ہیں نواں حصہ، عشر کے معنی 10واں حصہ. یہ فریکشنز بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں عربک لینگویج میں. نمبر 12 کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، آنے والے ورڈز کو، دیے گئے ورڈز کو یوز کرتے ہوئے سینٹنسز بنائیں. میک سینٹنسز یوزنگ دی فالوئنگ ورڈز. دخل بحث عن الاسبوع الماضی البارحہ زیارہ ذو نصف. دخل معنی داخل ہونا، بحث عن کے معنی ٹو سرچ فار سم تھنگ، الاسبوع الماضی لاسٹ ویک، البارحہ لاسٹ نائٹ، زیارہ وزٹ، ذو کے معنی ہیونگ، پوزیسنگ یا والا، نصفن کے معنی ہوتے ہیں ہاف. اچھا تو اب دخلہ کے ذریعے آپ بنا لیں دخل المدرس والفصلہ، دخل الطالب والفصلہ، اسٹوڈنٹ یا ٹیچر درسگاہ میں داخل ہوا. the student or the teacher entered the classroom. بحث عن، بحث عن میں آپ کہیں کہ ہوا یبحث عن قلمہ یا انت تبحث عن قلمک، وہ اپنی قلم تلاش کر رہا ہے یا تم اپنی قلم تلاش کر رہے ہو. you are looking for your pen. انت تبحث عن قلمک. الاسبوع الماضی اس طریقے سے کہہ لیں آپ ذهبت الى دلہی الاسبوع الماضی، I went to Delhi last week، میں گزشتہ ہفتے دلہی گیا. البارحہ، البارحہ کا اس طریقے سے کہہ لیں
کہ قرأت هذا الكتاب البارحة، میں نے کل رات یہ کتاب پڑھی. زیارہ میں ہے ذهبنا لزیارت مدیرنا، ہم اپنے ڈائریکٹر کی زیارت کے لیے گئے. We went to visit our director. ذو کے بارے میں آپ نے بہت جملے بنا رکھے ہیں. آپ اس طرح سے کہتے ہیں لمن هذا الكتاب ذو الغلاف الجمیل، خوبصورت کور والی یہ کتاب کس کی ہے. اس کے بعد who does this book having a beautiful cover belong to. اس کے بعد آپ دیکھیں نصف ہے. آپ نصف کا استعمال اس طریقے سے کریں هذا القلم بنصف دولار، یہ قلم نصف ڈالر کی ہے. This pen costs half of a dollar. الکلمات الجدیدہ آپ کے سامنے ہے. الکلمات الجدیدہ میں ہے نیو ورڈز. مکنستن کے معنی بروم، پلورل ہے مکانس جھاڑو. سلم کے معنی اسٹیئر کیس، اس کی پلورل ہے سلالم سیڑھی زینہ. منارہ کے معنی ہوتے ہیں مینارٹ مینارہ، اس کی پلورل ہے منائر. اور نظارتن کے معنی ہیں اسپیکٹیکل گلاسز چشمہ، اس کی پلورل ہے نظارات. عجلتن کے معنی ہوتے ہیں پہیہ، عجل اس کی جمع ہے، عجلات بھی جمع آتی ہے اس کی. ویل. لحیتن کے معنی ہوتے ہیں داڑھی بیئرڈ، اس کی پلورل آتی ہے لحا بھی اور لحا بھی دونوں آتی ہے بیئرڈ. صورتن کے معنی ہوتے ہیں پکچر فوٹوگراف، اس کی پلورل ہے صور. اذاعتن کے معنی ہوتے ہیں براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یا سینٹر یا ریڈیو اسٹیشن، پلورل ہے اس کی اذاعات. عالن کے معنی ہوتے ہیں بلند لافٹی ہائی ٹال، اس کی جو مؤنث آتی ہے فیمینین وہ عالیتن آتی ہے. یا عالن ہم نے بتایا تھا شروع میں ایک رول آیا تھا کہ جب آخر میں یا ہو تو اس یا کو ہٹا کر اس سے پہلے والے لیٹر کو تنوین دے دیا جاتا ہے، جیسے غالن میں ہے. صابن کے معنی ہوتے ہیں صابن سوپ. اور البارحہ کے معنی ہوتے ہیں لاسٹ نائٹ گزشتہ رات. ملون کلرڈ رنگین. عصیر جوس. برتقال اورنج سنترا. صباح مارننگ صبح. کرۃ القدم فٹ بال. کرۃ السلہ باسکٹ بال. نصفن کے معنی ہاف آدھا. مشا معنی چلا. اخذا لیا. وضع رکھا. وجدہ پایا. بحث عن کے معنی تلاش کیا. تو الحمدللہ یہ سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ ہم جلد ہی اگلے سبق میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.